نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، مختصر سی میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تھوڑی بات ہو لیکن اگر دل پر اثر کر جائے اور اس کو ہم قبول کر لیں اور اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیں تو یہ لمبی چوڑی تقریروں سے بہتر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن مجید جیسی دولت سے نوازا ہے. یہ ایسی کتاب ہے جو 1400 سال سے ہمارے پاس ہے. قدر کرنے والوں نے اس کی بہت قدر کی اور پھر ہم جیسے لوگ جو قرآن مجید کا ادب تو بہت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اسے چومتے بھی ہیں، چاٹتے بھی ہیں، سر پر بھی رکھتے ہیں. قسم کے لیے اس کو سر پر بھی اٹھایا جاتا ہے، حلف بھی لیا جاتا ہے. برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جاتی ہے. لیکن جس مقصد کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، عام طور پر وہ مقاصد ہم فراموش کر گئے. دنیا کے اندر کوئی مشینری آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ آتا ہے چھوٹا سا، جس میں ہدایات ہوتی ہیں کہ بھئی ان ہدایات کے مطابق اگر تم عمل کرو گے تو انشاءاللہ یہ مشین تمہیں دیر تک کام دے گی. اللہ رب العزت نے بھی ہمیں پیدا کیا، دنیا میں نازل فرمایا اور اس کے ہمارے ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا، پھر ان پر کتابیں نازل کیں. یقیناً وہ کتابیں ہمارے لیے ہدایت کے لیے ہیں. اور جو آیت میں نے پڑھی اس میں بھی یہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اقوام کی ہدایت کے لیے یہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی، اور اہل ایمان کے لیے خوشخبری بھی ہے اس میں. اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو جو نازل فرمایا ہے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ فرما دیا ہے. اس میں کوئی زیر زبر پیش کی غلطی نہیں. کوششیں لوگ کرتے رہیں گے اس کے معنوں کو، مفہوم کو تبدیل کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک جماعت ضرور ایسی رکھے گا جو ان کے پردوں کو فاش کرتی رہے گی اور نتیجتاً قرآن مجید ہر رت و یابش سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. آج جو بات اصل میں بتانی ہے وہ تو جو یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت عام طور پر نہیں کی جاتی. دوسروں کو جانے دیجیے، ہم صرف اپنا جائزہ لیں ہر آدمی کہ 24 گھنٹے میں ہم کتنا قرآن مجید کھول کر پڑھتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں. اگر جواب اس بات میں آئے تو اللہ کا شکر کیجیے الحمدللہ کہ ہم ان میں سے ہیں کہ جو تلاوت کرتے ہیں. لیکن خدا نہ کرے اگر جواب نفی میں آئے تو ایسی صورت میں توبہ و استغفار کرنی چاہیے اور قرآن مجید سے اپنا شغف بڑھانا چاہیے، قرآن مجید میں دل لگانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں، پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں. کسی کی نظر میں وہ آدمی سب سے بہتر ہوگا جس کے پاس گاڑی بہت اچھی، جس کے پاس بنگلہ بہت اچھا، جو بہت بڑا سرمایہ دار، یا کوئی دنیاوی بہت بڑا عہدہ، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر مملکت. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے یہ بہت بڑے لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن مجید سیکھتا ہے سکھاتا ہے، سب سے بہترین لوگ تم میں وہ ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اشراف امتی حملت القرآن. بھائی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے گفتگو نہ فرمائیں، بیان کرنے میں حرج ہوتا ہے، یا تو آپ باہر چلے جائیں ورنہ تشریف رکھیں. بڑی مہربانی آپ کی، آپ یا تو بیٹھ جائیں یا پھر باہر جائیں. تو حدیث شریف میں آیا کہ اشراف امتی حملت القرآن. میری امت کے اشراف کون لوگ ہیں؟ آج کن کو اشراف سمجھا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے اشراف وہ لوگ ہیں جو حملت القرآن، جو قرآن کے حاملین ہیں. اور ساتھ میں فرمایا کہ وہ لوگ جو راتوں کو شب بیداری کرتے ہیں، جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ دو لوگ ہیں جو یعنی دو قسم کے لوگ جو اشراف امت کہلاتے ہیں. اب دیکھیے، ایک طرف تو میری اور آپ کی بات ہے، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں. ہم ساری دنیا ہر چیز پر عمل کرتی ہے. دنیا کی جو تدابیر ہیں، دنیا حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، ان کو ہم اختیار کرتے ہیں. نہیں کرتے تو قرآن مجید جیسی جو دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں جو ہمارے اس جسم کو چلانے کے لیے ہدایات ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے. آج یہ سمجھ لیجیے کہ جس طریقے سے تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ کو فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے تمام کلاموں پر اللہ کے کلام کو فضیلت حاصل ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے، اگر کوئی آدمی صرف کہتا ہے الحمد، یعنی الحمد کہتا ہے صرف، اس میں 5 حرف ہیں، صرف الف لام ہا میم دال، 50 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں. دنیاوی اعتبار سے اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ بھئی اس سے اتنے پیسے ملتے ہیں، تو ہم صبح سے لے کر شام تک کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں پیسے رقم حاصل ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں ہمیں دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم قرآن مجید پڑھو تو اس کے ہر حرف پر تمہیں نیکی ملے گی. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کی طرف بڑھتے ہیں یا رغبت رکھتے ہیں یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں، الحمدللہ اللہ نے جن کو توفیق دی ہے وہ ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں. لیکن یہ کہ ہم تو اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے. تو اس لیے ہمیں ایک تو یہ فکر کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. آج ماحول ایسا بن گیا کہ صبح صبح اٹھتے ہیں تو فکر ہو جاتی ہے دنیا کی کہ کیا کرنا ہے. اسکول والے اسکول چلے جاتے ہیں، دفتر والے دفتر چلے جاتے ہیں، اور پھر اس میں قرآن مجید کی توفیق بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی. تو میرے عزیزو، کم از کم اٹھ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. آدمی نماز پڑھ لے، قرآن مجید کی تلاوت کر لے، اس کے بعد پھر اپنے کام پہ جائیں تو انشاءاللہ کاموں میں برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ کام بھی کرا دیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کر لی شروع وقت میں، یعنی جب دن شروع ہوتا ہے فجر کے بعد مثلا، تو یہ سورت اس کے سارے دن کے لیے کافی. اللہ تعالیٰ اس کی ساری حاجتیں پوری فرما دیں گے. تو قرآن مجید پڑھنا تو اصل اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کے پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیں ملے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو یہ بھی تو ہے نا کہ اس سے ہمیں دنیا بھی حاصل ہو رہی ہے. سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص کی تلاوت کر لے اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا نہیں سلائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا، یعنی وہ بیمار تھے، تو کہا کہ ما تشتکی، آپ کو کیا شکایت ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی شکایت نہیں ہے، بس ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں سے شکایت ہے، میرے گناہ. تو فرمایا فما تشتہی، پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رحمت ربی، اللہ کی رحمت، اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ اچھا، جو میں پیسے بھیجتا ہوں آپ وہ قبول کر لیں تاکہ آپ کی بچیوں کے کام آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے؟ فرمایا میں نے انہیں سورہ واقعہ پڑھنے کا کہہ رکھا ہے، اور وہ ہر دن مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، اس لیے میرے بچے بھوک سے نہیں مر سکتے. یہ ان کا یقین تھا، اعتماد تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما دی ہے کہ جو آدمی سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو یہ سورت مالداری لانے والی ہے، غنا لانے والی ہے، اور فقر کو دور کرتی ہے، اور بھوکا کوئی نہیں سو سکتا اس کو پڑھ کر. ایسا یقین و اعتماد تھا. اب ہم بھی پڑھتے ہیں، بس اس یقین و اعتماد کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ سب کچھ حاصل بھی ہوگا. تو بہرحال یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے درجے کے، اونچے درجے کے صحابی ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بچیوں کو حکم دے رکھا ہے اور وہ اس کو پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں۔ تو یہ عام لوگوں کا معمول تھا صحابہ کرام کا، ان میں بعض کی جو روایات ہیں وہ اس درجے کی ہیں کہ تاکہ ہمیں رغبت حاصل ہو۔ اسی طریقے سے دیکھیے سورہ بقرہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی 2 آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کے ختم تک یہ پڑھ لیا کرو۔ اس کی آخری صورت میں آیت میں جو دعائیں ہیں جب آپ پڑھ لو گے اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرما لے، اور ساتھ میں فرمایا کہ اپنی عورتوں کو بھی سکھلاؤ تاکہ وہ پڑھا کریں۔ عرش کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو عرش کا خزانہ ہے ان میں سے یہ آیتیں اللہ نے نکال کر عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات کو آپ سوتے نہیں تھے جب تک الف لام میم تنزیل یا دوسرے لفظوں میں الف لام میم سجدہ جس کو کہتے ہیں اس کی تلاوت نہ فرماتے ہوں اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے ہوں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں نے پڑھا ایک جگہ جا کر، مجھے پتہ نہیں تھا، وہاں میں نے اپنا خیمہ لگایا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ پتہ ہے چلا کہ وہاں کوئی قبر تھی۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے واقعات بتلا دیتے ہیں، عموماً نہیں ہوتا لیکن تاکہ لوگوں کے لیے وہ واقعہ عبرت کا سبب بنے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، سورہ ملک پوری پڑھی اور ختم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان صاحب نے ذکر کیا کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہی المانعہ ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب اللہ، یہ سورت تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ عذاب کو روکنے والی ہے، نجات دلانے والی ہے، اور یہ اللہ کے عذاب سے روک دے گی، یعنی قبر کے اندر بھی عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ اور الف لام میم سورہ الف لام میم سجدے کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص سورہ الف لام میم سجدے کی تلاوت کرتا ہے روزانہ، تین رکوع ہیں اس سورت کے، اور اس کے ساتھ سورہ ملک کی بھی یہی فضیلت ہے کہ اللہ تعالی سے یہ صورتیں جھگڑیں گی کہ یا اللہ یا تو ہمیں اپنے کلام سے نکال دیجیے آپ، کیونکہ یہ شخص تلاوت کرتا تھا ہماری، یا تو ہمیں مٹا دے، اس کلام سے نکال دے، یا پھر اس شخص کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں۔ دیکھیے اب یہ اگر یہ یقین و اعتماد ہو تو دنیا کے لیے ہم چند روزہ زندگی کے لیے چند سالوں کے لیے محنت کرتے ہیں، ابد الآباد کے لیے ہماری کتنی کوشش ہے۔ تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچیوں کو گھروں میں قرآن مجید پڑھنے کا رواج ہو۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جس طرح قبرستان میں کوئی تلاوت نہیں کرتا یا وہاں جو آبادی ہے لازمی بات ہے کہ وہ خود تو نہیں پڑھ سکتے، اس طرح تم اپنے گھروں کو قبرستان جیسا مت بناؤ، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد رکھو۔ تو اس لیے کم از کم اپنے بچوں کو اس طرح توجہ دیں۔ ہم اپنے بچوں کو بالکل توجہ نہیں دیں، وہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ہمیں ان کو ترغیب دینی چاہیے کہ بیٹا اٹھ کے نماز پڑھ لو، قرآن مجید کی تلاوت کر لو۔ کم از کم قیامت کے دن ہم یہ تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہم تو کہتے تھے، انہوں نے نہیں ہماری بات سنی۔ کیونکہ ایک حد تک تو دیکھیے جب تک چھوٹے بچے ہیں نابالغ ہیں اس وقت تک تو ہمارا ان پر زور ہوتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد بھی کہتے رہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ہم غیروں کو کہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں، تو کیا ہمارے اپنے بچے اس کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان بچوں کو جہاں ہم چاہتے ہیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، تو ان بچوں کے لیے کیا نہیں چاہیں گے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت میں آئیں؟ اس لیے اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ اور خالی اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ بیٹا بس پڑھ لو، تھوڑی سی کبھی نہ تھوڑی بہت سختی، یعنی بظاہر ان کو یہ معلوم ہو کہ ہم ایسا نہیں کریں گے تو ابا ناراض ہوں گے، تو اتنا کم از کم احساس تو انہیں دلائیے۔ آدمی کہتا ہے بھئی یہ دوائی مت کھانا اور بچہ پھر بھی کھاتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے زبردستی چھین لیتے ہیں، دھکا دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے، آپ یہ نہیں کہ آپ خالی کہتے ہیں بیٹا مت جانا جل جاؤ گے، بلکہ اس کو اگر ضرورت پڑتی ہے دھکا بھی دیتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے کھینچ بھی لیتے ہیں۔ تو کم از کم اس درجے کی تو کوشش ہو کہ آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے ہم اس درجے کوشش کریں
ٹھیک ہے ہماری جو بات کوئی مان لے گا بہت اچھی بات ہے، نہ مانے تو اس کی مرضی، لیکن جس حد تک ہم سے ہو سکے کم از کم اس حد تک تو ہم کوشش کریں اپنے بچوں کے لیے. اور اس زمانے میں خاص طور پر دیکھیے آج کسی کو جو ہے پرواہ نہیں، ہم جو دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں. جس مقصد کے لیے اس امت کو بھیجا گیا تھا یہ امت جو ہے اپنا مقصد بھول گئی. اگر وہ مقصد ہم اپنے سامنے رکھتے تو انشاءاللہ پھر دنیا میں ذلت ہمیں نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہ قرآن مجید کی تلاوت رات دن نہ بھی ہو تو جتنی ہو سکے آدمی کو کرنی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں متبادل حل بھی دیے. ایک آدمی حج نہیں کر سکتا، اس کے لیے آسانی کر دی تم سب اشراق کی نماز پڑھ لو، چاشت کی پڑھ لو، تمہیں حج و عمرے کا ثواب مل جائے گا. بے شک اس سے حج و عمرہ تو نہیں ہوگا لیکن حج و عمرے جیسا ثواب تو مل گیا. پورا قرآن مجید روزانہ ہم نہیں پڑھ سکتے. آپ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھی باتوں کو تم قرآن مجید پڑھ کر سو رات کو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا قرآن روزانہ ہم پڑھ کے سوئے؟ آپ نے فرمایا سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، پورے قرآن مجید کا ثواب مل جائے گا. مطلب متبادل چیزیں آپ نے بتا دی کہ اگر یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو، تاکہ سہولت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو کرو. پورا قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا اس کو پڑھ لیا کرو. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معمول تھا، آیت الکرسی بھی پڑھتے تھے، سورہ فلق بھی پڑھتے تھے، سورہ ناس بھی پڑھتے تھے، اور پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر آپ دم کرتے تھے. دم کرنا پھونک مارنا نہیں ہے بلکہ تھچکارنا، تاکہ منہ کے تھوک کا ایک آدھ ذرہ بھی ہاتھ پر آ جائے، پھر اس کو چہرے پر سر پر پھیر کر پورے بدن پر جہاں تک جا سکے آخر تک پھیر لینا چاہیے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں بھی اس عمل کو آپ نے چھوڑا نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ کرتی تھی کہ میں پڑھ لیتی تھی سورت اور پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیا کرتی تھی، پھر آپ اپنے ہاتھوں کو سر سے لے کے پیر تک میں خود آپ کے ہاتھوں کو پھروا دیا کرتی تھی، اس لیے کہ جو خیر و برکتیں آپ کے ہاتھوں میں وہ ہمارے ہاتھوں میں تو نہیں ہو سکتی. مطلب اس عمل کو آپ نے آخر وقت تک کیا. تو کیا وجہ ہے کہ ہم کتنا کرتے ہیں؟ ہم راتوں کو جب سوتے ہیں تو ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی دعا پڑھ کے بھی سونی چاہیے. غفلت کے ساتھ جی رہے ہیں، غفلت کے ساتھ سو رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ رات کو سوتے ہیں تو صبح پھر اٹھتے نہیں، وہ نیند ان کی آخری نیند ہوتی ہے. آج کل تو زندگی کو بھروسہ ہی نہیں. ابھی ہمارے یہاں کل ظہر میں ایک جنازہ ہوا، 44 سال کی عمر، صرف دعوت میں گئے رات کو، 3 بجے واپس آئے رات کے 4 بجے انتقال ہو. کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو زندگی تو ہماری اتنی زندگی کو تو ثبات نہیں ہے. اور موت یقینی چیز ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے. میں بار بار یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ جو ویزا ہم لے کر آئے وہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. اس میں توسیع بھی نہیں ہوتی ہے کہ آدمی کہ ایک آدھ مہینہ، ایک آدھ گھنٹہ، ایک آدھ منٹ مل جائے. نہیں، جب وقت آگے جانا پڑے گا کچھ بھی کر لو. تو ہم اس طرح سے اتنے غافل ہیں کہ جس کی حد نہیں. اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، قرآن مجید کی طرف رجوع کرو، خود بھی تلاوت کرو، اپنے بچوں کے لیے بھی کوشش کرو کہ وہ بھی پڑھیں. صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم نے انہیں قرآن مجید پڑھوا دیا، بلکہ اس کے بعد بھی اہتمام کے ساتھ اپنی نگرانی میں کچھ نہ کچھ وقت ایسا ہو کہ قرآن مجید وہ پڑھا کریں. اس کا فائدہ انہیں بھی تو ہے ہی، آپ کو بھی تو ہوگا. یہی بچے جب انشاءاللہ ہمارے جانے کے بعد دنیا سے پڑھیں گے تو اس کا اجر و ثواب ہمیں بھی ملے گا، کیونکہ ہم سبب بنے. تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے یہ. اس لیے اپنا بھی خیال کریں، اپنی اولاد کا بھی خیال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس حد تک ہو سکے. میں ایک واقعہ ہمیشہ اس موقع پہ سناتا ہوں، پھر میں بات ختم کرتا ہوں اپنی. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہمارے. اس وقت کے بڑے بڑے اکابرین سمجھ لیجیے کہ ان کے سامنے زانو طلب مستح کیا انہوں نے. حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، دیگر بڑے بڑے. تو حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے سمجھ لیجیے. فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، یعنی حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں انڈیا میں. ایک دفعہ میں ملنے کے لیے ان سے گیا، اور وہ اس وقت شاید کمشنر وہاں کے لگ گئے تھے. اس وقت بہت بڑی پوسٹ ہوتی تھی یہ. فرمایا کہ چونکہ ہمارا بچپن سے بہت تعلق تھا، بہت عرصے بعد میں گیا تھا، تو میرا خیال یہ تھا کہ جیسے ہی میری اطلاع ملے گی وہ بھاگتا ہوا آئے گا اور آتے ہی مجھے گلے سے لگا لے گا اور لپٹے گا چپٹے گا، جیسے ایک بے تکلف دوستوں کا ہوتا ہے. فرماتے جب میں گیا تو باہر نکلا اردلی، اور اس کو میں نے بتایا کہ بھئی نام پرچی لکھ کے دے دی کہ بھئی اس نام سے آدمی آئے ملنے کے لیے. کہتے ہیں کچھ دیر گزر گئی لیکن وہ باہر نہیں آئے، تو مجھے ان کے بارے میں بدگمانی ہونے لگی کہ شاید بھول بھال گئے، یا ان کو عہدے اور منصب نے
ایسا کر دیا کہ اب وہ میری ضرورت محسوس نہیں کرتے. تو فرمایا قریب تھا کہ میں واپس لوٹ جاتا. اس سے مجھے دکھ ہوا کہ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ آئے, دروازہ کھولا اور مسکرا کر مجھ سے لپٹ گئے. لپٹنے لگے تو میں نے کہا بس آپ جانے دیجئے, میں جا رہا ہوں. مطلب ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو میری بات پوری سن لو, اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ تم ناراض ہو یا راضی ہو, میری بات سن لو. لیکن تو کمشنر صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اس وقت جب تم آئے قرآن مجید کھول کر تلاوت کر رہا تھا. سارا دن میں یہی وقت ملتا ہے مجھے تھوڑا سا کہ میں قرآن مجید کھولتا ہوں, قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. میں نے معمول بنایا ہوا ہے کچھ پڑھنے کا. اب تم آ گئے تو دل تو میرا چاہتا تھا کہ میں بند کر کے فوراً تمہارے پاس آؤں, لیکن پھر میں نے سوچا کہ سارا دن مجھے پتہ نہیں وقت ملے گا نہیں ملے گا, اور میں معمول میرا پورا ہو سکے گا یا نہیں, اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا پڑھ لوں. تو پورا تو میں نے نہیں پڑھا جتنا کرتا تھا, لیکن کسی نہ کسی حد تک میں نے قرآن مجید پڑھا, اور اس کے بعد میں تم سے ملنے کے لیے فوراً چلا آیا, کوئی تاخیر نہیں کی میں نے. اب تمہاری مرضی ہے, تم ناراضگی کے اظہار. فرمایا کہ نہیں, اب میری باری تھی کہ میں نے انہیں لپٹا لیا کہ بھئی تم نے جو بات بتلائی ہے یہ تو بہت اونچے درجے کی بات ہے. تو ایک زمانے کے کمشنر اور بڑے بڑے عہدوں کے مالک مسلمان جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر لیا کرتے تھے وہ اپنی صبح کا آغاز نہیں کرتے تھے. بہرحال میری صرف ترغیب ہے آپ سے کہ ہم قرآن مجید کو کھولیں, پڑھیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ترجمے والے بھی قرآن مجید ہیں. کب کچھ نہ کچھ ترجمہ پڑھ کے دیکھیں کہ قرآن مجید ہم سے کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے. دیکھیے بھائی, یہاں کی زندگی تو بہرحال ایک دن ختم ہو جائے گی, لیکن جو بعد میں آنے والی ہے انشاءاللہ وہ بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری یہاں کی زندگی بھی بنائے اور آخرت میں بھی محرومی نہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بہت سے احباب نمازی بیمار ہیں گھروں پر, ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. خاص طور پر بھائی امین صاحب ہیں اور ایک حضور بخش صاحب ہیں, وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. خاتون ہیں جن کو کینسر ہے, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم. آپ حضرت